شروع کرتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 25 ہے آپ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ 24 تک آپ نے پڑھ لیا تھا، اب فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آپ کس چیز کی خوشخبری دیں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہاں پر یہ وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، اور ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایمان کو بچانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عمل صالح۔ جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو طاقت اور اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اور آپ پھر اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر ایمان اور عمل صالح کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اور عمل صالح کی تعریف کسی کے ذہن میں ہو تو بتائے۔ ایسا کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دو شرائط ہیں عمل صالح کی۔ ایسا کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرا سنت کے مطابق کیا عمل جائے۔ صالح کی تعریف آتی ہے کسی کو؟ سر عمل صالح سے مراد نیک اعمال۔ ایمان اور عمل صالح کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے باغات ہیں تجری، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ بار بار آیا ہے۔ آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر ذکر کیا، اور اپنی مہمانی کے ذکر کرتے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنات، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نہروں کا ذکر آپ کے قرآن مجید سورہ محمد کے اندر ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ محمد کے اندر اللہ نے شہد کی نہر کا ذکر کیا ہے، اور مشروب کی نہر کا ذکر کیا ہے، پانی کی نہر کا ذکر کیا ہے، اور دودھ کی نہر کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا کلما رزقوا منہا، جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے ان میں سے، من ثمرۃ، ایسا رزق جو پھلوں کی شکل میں ہوگا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے ہمیں دی گئی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے پھل، تو وہ پھل جو ہے وہ دنیا سے ملتے جلتے تو ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ جو چیز ان کو دی جائے گی ان کا کسی جان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں جو پھل دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ان کے لیے جوڑے ہوں گے انتہائی پاکیزہ۔ تو جوڑے سے مراد ہے کہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جوڑوں کا ذکر کیا ہے، اور مطہرہ یہ اسم المفعول ہے، یعنی کہ وہ جو جوڑے ملیں گے وہ پاک ہوں گے، بالکل پاک کیے گئے ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے، آپ آگے ایک لفظ سے واقف ہے اور اس کا نام ہے اپ ڈیٹ، بتا سکتے ہیں آپ اپ ڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی اپ ڈیٹ، سر کسی چیز کو دوبارہ سے اپڈیٹ کرنا، فل نئے سرے سے اس کو دوبارہ سے ترتیب دینا، نیا ڈیزائن میں۔ ہاں آپ کہتے ہیں نا کہ اپ ڈیٹ سے مراد ہے پہلے میرے پاس ونڈوز 11 تھی، اب 10 ہو گئی، اب 11 ہو گئی، اب میں نے اس کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ تو اب ہماری تعلیم ہے، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت والے دن انسانوں کو اپڈیٹ کیا جائے گا، ان کی آنکھوں کو، ان کے جسموں کو۔ اور جسم کے اندر اس وقت آپ کے کئی چیزیں چل رہی ہیں جس کے لیے آپ گھروں میں واش روم بناتے ہیں، آپ نے دیکھا آپ ناک صاف کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ واش روم میں جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ پاکیزہ جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خالدون کا لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، خوشخبری دے دی کہ زوال کے خوف سے، یعنی کہ دنیا کے اندر آپ کو زائل ہونے کا ڈر رہتا ہے، جتنا آدمی مرضی بڑا ہو جائے اس کو زائل ہونے کا ڈر رہتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، میرا مکان نہیں رہے گا، میرے بعد کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات نعمت زائل ہو جاتی ہے، بعض اوقات آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر کہہ دیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ کہہ کے نعمتوں کے زوال کو اور نعمتوں کے ختم ہونے کے ڈر کو ختم کرتے ہیں، فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور
اب عمل صالح کی جو شرط ہے وہ بھی آپ سن لیں. عمل صالح کی 3 شرطیں ہیں جو آپ قرآن و سنت میں آپ کو ملتی ہیں. کسی کے علم میں ہو تو بتائیں. عمل صالح کی 3 شرطیں, عمل صالح کی 3 شرائط. ایک یہ کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق کام کیا جائے, تیسری کا نہیں پتا. ہاں بالکل درست ہے. 2 آپ نے بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق کیا جائے, اور ریاکاری سے پاک ہو. تو یہ 3 چیزیں بنے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو ایسا کام کرے دین میں جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے, مردود ہے, نہیں قبول کیا جائے. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ رد ہے. تو عمل صالح کے لیے 3 باتیں آپ یاد رکھیں. اللہ کا حکم ہو, نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو, اور ریاکاری سے پاک. آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا, نہیں یضربا کہ وہ مثال بیان کرے, مثلا ما بعوضۃ کسی مچھر کی, فما فوقہا یا اس سے اوپر. تو یہ بات, یہ آیت سمجھنے سے پہلے یہ بات, اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض ایسی چیزوں کی مثال دی ہے جو بالکل حقیر ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے سورہ حج کے اندر مکھی کی مثال دی. سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اب یہ مکھی کی مثال اللہ نے یہاں دے دی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی 41 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, وہاں اللہ نے مکڑی کی مثال بیان کی. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بیان کی, کمثل الحمار یحمل اسفارا, سورہ جمعہ. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ اعراف کے اندر کتے کی مثال بیان کی کہ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. تو کافر لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی حقیر مثالیں دے رہا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر مثال دے کر سمجھا دیا ہے کہ ایک جو معبودان باطلہ ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے وہ بھی حقیر ہیں. تو لہٰذا جس کی مثال دی جا رہی ہے اور جس کے لیے دی جا رہی ہے, چونکہ دونوں حقیر ہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مثال بیان کرے. یہاں فما فوقہا کا ایک مطلب یہ بھی آتا ہے کہ مچھر یا مچھر کے پر کی مثال, یعنی کہ مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گھٹیا سے گھٹیا, حقیر سے حقیر چیز کی مثال بیان اس لیے بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کیا اللہ کے علاوہ حقیر سے حقیر مخلوق بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے, کوئی قادر ہے جس بات پر؟ جی کلاس آپ دیکھیں آپ نے کتنی, آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا, جانور پیدا کیے, بڑے بڑے خوبصورت جانور اللہ نے پیدا کیے, پرندے پیدا کیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیر سے حقیر چیزیں پیدا کی. تو تخلیق کے لحاظ سے تو اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کی طرح پیدا کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مچھر کی بیان کروں, جس کی مرضی بیان کروں, تمہارے معبودان باطلہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, اور میں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں. تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو جو لوگ ایمان والے ہیں, فَيَعْلَمُونَ, تو وہ تو جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہی چیز ہے اور رزلٹ اس کے مختلف ہیں. بعض اوقات چیز آپ کو ایک ملتی ہے لیکن نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ تمام لوگ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں, ایک ہی ٹیچر سے پڑھتے ہیں, مگر نتیجہ مختلف آتا ہے. کوئی آدمی پاس ہو جاتا ہے, کوئی فیل ہو جاتا ہے. ایمان والے جب کوئی مثال سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اللہ جو بھی فرمائے, مچھر کی مثال بیان کرتے, کتے کی بیان کرتے, گدھے کی بیان کرتے, مکڑی کی بیان کرتے, تو وہ حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ, تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ اللہ تعالیٰ کی اس مثال کو بیان کرنے سے مراد کیا ہے, اللہ کا ارادہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا, اللہ اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو, وَيَهْدِي بِهِ کثیرا, اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. یہاں بھی آپ کو پہلے بھی مسئلہ بیان کیا ہوا ہے, یہ جیسے مفسر نے بھی لکھا ہو کہ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کیسے. تو اس میں واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس لیے کی ہے کہ انسان اسباب اختیار کرتا ہے, اور جیسا اسباب اور سبب وہ اختیار کرے گا اسے ویسی ہی جزا یا سزا ملتی ہے. اور نتائج وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہیں ہوتے, بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں, جو اکثر دفعہ حسب توقع نکلتے ہیں اور کبھی توقع کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت جب ہم کرتے ہیں یا اللہ نے خود کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبب
اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے تھے، اس آدمی نے اپنی مرضی سے ان کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اسباب ختم کر دیتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اختیار کیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی اور موقع دے دیا کہ یہ وہ اسباب کو اختیار کریں. اور گمراہ یہ خود ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کے بارے میں فرما دیا ہے کہ اگر قرآن کو صحیح نیت سے پڑھا جائے تو یہ ہدایت دے گا، اور اگر اسے فساد کی نیت سے یا غیر اصلاح کی نیت سے یا اس کے اندر تجی اور ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی نیت سے اس کو پڑھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے باوجود وہ پورا ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس الصراط المستقیم کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ اسی کو مل سکتا ہے جو قرآن مجید کا ماننے والا ہو، اس کی پیروی کرنے والا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا ہو. فرمایا اور وہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے وضاحت کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے. اور قرآن میں کہا ہوا ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف آنا چاہے تو اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے. آگے اللہ فرماتا ہے یہ فاسق لوگوں کی اللہ نے یہاں پہ نشانیاں بیان کر دی. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ باندھنے کے بعد. اور یہ عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مانگا تھا آدمی سے، اور یہ کہا تھا الستو بربکم، سورہ اعراف میں آیا نمبر 171 اور 172 میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اذ اخذ ربک، جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا، من بنی آدم من ظہورہم، بنی آدم جب وہ اپنی مطلب عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو یہ لوگ اس عہد کو بھول گئے اور انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد غیر اللہ کو اپنا مشکل حاجت روا بگڑی بنانا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ. وَيَقْطَعُونَ، اور یہ توڑتے ہیں ما امر اللہ بھی، اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان یوصل ملانے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے رشتہ داری. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری ملانے کا حکم دیا ہے، تو فاسق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کو توڑتا ہے اور اپنے اعزاء و اقارب سے دور ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ سلسلے کو منقطع کر دیتا ہے. اور تیسری نشانی فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک چیز کے پیدا ہونے سے دوسری چیز خود پیدا ہوتی ہے. اگر آدمی اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے، بندوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے، تو زمین میں اصلاح تو نہیں ہوگی بلکہ فساد پیدا ہوگا. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ یس سر. جب آدمی وعدہ توڑتا ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا، کئی باتیں ہم نے اللہ سے کیے، پھر جب آدمی وعدہ توڑتا ہے جسے آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فہرست میں داخل کر دیتے ہیں، تو جب بھی کوئی آدمی اللہ کے وعدے کو توڑے گا یا مخلوق کے ساتھ کیے وعدے کو توڑے گا اور لوگوں کے ساتھ اعزاء و اقارب کے ساتھ قطع رحمی کرے گا، تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ نے جب فرمایا نا کہ صلہ رحمی کیا کرو، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ تو فرمایا سل من قطع کا، اس سے مل جو تجھ سے نہیں ملتا، اس سے ملا جو تجھ سے ملنے کو روادار نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر ملو گے تو یہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ عدلے کا بدلہ ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ نے دیا اس نے لے لیا، اس طرح سلسلہ چل رہا ہے. بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ناراض ہے اور وہ ناراضگی ساودھانی، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی اس کی تعریف بیان کی ہے کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ سل ملا اس کو من قطع کا جو تجھ سے نہ ملے. اس میں بہرحال کوئی فقہی باتیں ہیں وہ بعد میں کلاس کے ڈسکس کی جا سکتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ جو لوگ ہیں جن کے ذریعے نشانیاں موجود ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے خسارہ کس چیز کا ہے؟ اب خسارے کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم سے انسان کو بچنا چاہیے. خسارے کی ایک قسم ہے کہ آدمی کافر بن جائے، خسارے کی ایک قسم ہے کہ آدمی مشرک بن جائے، خسارے کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی فاسق بن جائے، اور خسارے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی فرائض کو ادا کرتے ہوئے سستی کرے، اور خسارے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی ایسے کاموں کو جن کو اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اس میں سستی کرے، یا وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل مستحب قرار دیے اس میں تو سستی کرے. تو خسارے کی کئی قسمیں ہیں. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح
पेपर देते हुए आप गलतियां करते हैं, मैं गलतियां करता हूँ, तो जितनी ज़्यादा गलतियां होंगी उतने ही ज़्यादा हमारे नंबर कट जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है कैफ तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर कर सकते हो, वकुंतुम अमवातन, जबकि तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम उसकी तरफ लौटाए। तो यहाँ अल्लाह वहदहु ला शरीक ने 4 हालतों का जिक्र किया है। देयर आर 4 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज ये है कि जब आदमी के पास रूह था मगर जिस्म नहीं था। रूह अल्लाह ने पैदा कर दी लेकिन जिस्म पैदा नहीं की। आप देख सकते हैं, इसकी सबसे आसान मिसाल है कि जैसे शादियां हो रही हैं और आदमी की शादी होती है और उसको खुशखबरी मिलती है 2-3 महीने के बाद कि आपके यहाँ बच्चे की विलादत होगी। तो साफ ज़ाहिर है वो बच्चे की रूह मौजूद है मगर उसका जिस्म अभी नहीं बना। वो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बनता है और एक वक्त मुकर्ररा के बाद वो बच्चा दुनिया रंगो में आ जाता है। तो साफ ज़ाहिर है उससे पहले वो रूह की शक्ल में था, उसको जिस्म नहीं मिला था। हाँ जी, समझ आ गई जी आपको? यस सर। अब इसको जिस तरह आप मिसाल में बड़ी आसानी समझ सकते हैं, आप मोबाइल शॉप पर जाते हैं, आप वहां से मोबाइल लेते हैं। जब आप मोबाइल लेते हैं डब्बा पैक, तो वो रूह की शक्ल में ही होता है, मतलब उसके अंदर आपने जिस्म डालना है, ये सिम का। साथ में जब सिम उस पर डालेंगे तो फिर वो काम करेगा, वरना तो काम नहीं करेगा। नया नया फोन भी हो वो काम नहीं करेगा, फोन किसी को नहीं मिला सकेगा। तो अल्लाह ताला ने रूहों को पैदा किया। ये हालत मौत वाली है, हालांकि इसके अंदर जिंदगी की कुछ ना कुछ रमक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद से मौत से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फाहियाकुम, फिर उसने तुम्हें जिस्म दे दिया। तो ये दूसरा दौर शुरू हो गया, ये दूसरे दौर से हम गुजर रहे हैं। और ये बात समझना बड़ी आसान है। आप सब लोग पढ़ाई और लिखाई से वाकिफ हैं और आपको ये मानना पड़ता है कि जो केजी में पढ़ाई आपने की है वो आपने 10वीं क्लास में नहीं की थी, और जो 10वीं में की है वो 16वीं में नहीं की। दुरुस्त बात ये जी, समझ आ गई इस बात की? जी सर। जी सर। इसी तरह है कि हम एक दुनिया से हो आए हैं, ऐसे हम गुजर रहे हैं। ये दुनिया जिसमें आप और मैं इस वक्त एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुर्दा थे, पहला स्टेज तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदा किया। दूसरी स्टेज, जिंदगी तुमने गुजारी 60 साल 70 साल, सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा आता है तराही के लिए। तराही का मतलब तो कुछ वक्फा है, उस वक्फे के बाद अल्लाह ताला फिर इंसान को मार देगा। सुम्मा युहयीकुम, लेकिन ये नहीं है कि तुम मार दिए जाओगे, तुम्हारा पैदा नहीं होगे। चौथा दौर ये है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक तुम्हें दोबारा फिर पैदा करेगा, जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तो फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। पहली हालत क्या है? रूह है, जिस्म नहीं है। दूसरी हालत है जिस्म डाल दिया, तो ये दूसरी हालत है पैदाइश से मरने तक। तीसरी हालत है मौत से हशर तक, और चौथी हालत है हशर के बाद से लेकर एक ऐसी जिंदगी तक जिसको कोई फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। अगर काफिर है तो वो हुम फिया खालिदून, जहन्नम में हमेशा रहेगा। अगर जन्नती है तो हुम फिया खालिदून। तो अल्लाह ताला, अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जिन हालतों को अल्लाह ताला ने मौत से ताबीर किया है, हालांकि उनके अंदर जिंदगी की रमक जरूर मौजूद है थोड़ी बहुत, लेकिन इसके बावजूद उसमें गलबा जो है, चूंकि मौत का है, लिहाजा अल्लाह ताला ने वहां मौत का लफ्ज बोला है। आगे अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, वही अल्लाह है खाला का, जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ि जमीअन, जो कुछ भी जमीन में है। तो यहाँ से एक फिकी मसला वाज़ेह होता है, और वो मसला ये है कि हर शय उसकी असल इबाहत, इबाहत से मुराद है कि हर चीज आपके लिए हलाल है। ये बात ज़ेहन-नशीन कर लें, क्योंकि अल्लाह यहाँ फरमाता है कि जो कुछ भी जमीन में हमने पैदा किया वो सब का सब तुम्हारे लिए पैदा किया है। इसी से मुहद्दिसीन ने ये असूल इस्तिंबात किया है कि हर चीज हलाल है सिवाय उसके जिसके हराम होने की सराहत कुरान और सुन्नत में आ जाए। ये बात ज़ेहन-नशीन कर लें। मिसाल के तौर पर खाने की तमाम चीजें हलाल हैं सवाए उन चीजों के जो कुरान और सुन्नत के अंदर सराहत के साथ हराम कर दी जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है वो तुम्हारे लिए है। एक इससे ये मसला निकलता है, और दूसरा मसला ये निकलता है कि इसका मतलब है कि इंसान तमाम मखलूकात में से सबसे ज्यादा मुकाम रखने वाला है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए सब कुछ पैदा किया जो कुछ जमीन में। ये भी इससे दलील निकलती है। फिर फरमाया सुम्मा इस्तवा इला समा, फिर वो मुस्तवी हुआ आसमान की तरफ। इस्तवा मुस्तवी होना,
قصد کرنا یعنی کہ آسمان کی طرف، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمینیں بنائی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے۔ فرمایا فسواہن سبع سماوات، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ اور یہ ساتوں کے ساتوں آسمان کس طرح ہیں، ان کی کیفیت اللہ نے سورہ ملک میں بیان کر دی۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ یہ 7 آسمان اوپر تلے بنا دیے، زمین پہلے بنائی ہے، آسمان بعد میں بنائے۔ اور یہاں پر ایک اشکال کا جواب وہ بھی دینا ضروری ہے کہ سورہ نازیات میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والارض بعد ذلک دحاها، کہ آسمانوں کو بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا۔ تو یہ سمجھ آنی چاہیے ہمیں کہ بنانا اور چیز ہے، بچھانا اور چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک چیز لے آئے، آپ پہلے مثال آپ کھانا لے کر آئے، اس کے بعد پانی لے کر آئے، تو ہم یہی کہیں گے کھانا پہلے آیا پانی بعد میں آیا، باقی کھانا سرو کیا وہ ایک بات کی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے بنایا، آسمان کو بعد میں بنایا۔ ہاں زمین کو بچھانے کا جو کام ہے وہ آسمان کے بننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ والارض بعد ذلک دحاها، تو لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت میں اور اس آیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ 7 آسمان ہے، اور قرآن و سنت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے وہ سورہ طلاق کے اندر موجود ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہی ہیں۔ اور وہ 7 زمینوں کی دلیل اس سے بھی مل جاتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت انگلی کے برابر کسی کی زمین نہ حق لے لی تو اللہ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب بدل الخلق میں، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جاگی جی سب کو؟ جی اور اگر اس کو گرامر میں لے کر جائیں تو آپ کو پتا ہے هو الذی، ہوا ضمیر ہے، الذی اس میں موصولہ ہے، کہ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے اس کو بنایا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا۔ اور اس بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمان یعنی عرش پر ہے، جس طرح اس کی شان کی شایع ہے، اس کی تمام صفات کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کیونکہ کیفیت کو جاننا ہمارے پاس سے باہر ہے۔ فرمایا وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو واقف ہے۔ اور اس قال ربک للملائکہ، فرمایا جب کہا تیرے رب نے ملائکہ فرشتوں سے، اور یہ آیت بڑی اہم ہے اور بڑی سمجھنے والی آیت ہے، اس کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ فرمایا جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے، کیا کہا؟ انی بے شک میں جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہاں خلیفہ کے اوپر کافی اختلاف۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلیفہ، اب خلیفہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ خلیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نائب، خلیفہ کا اکثر معنی کیا جاتا ہے نائب۔ اور یہ بات اعتراض بن جاتی ہے بعض اوقات کہ نائب تو اس وقت ہوتا ہے جب دوسرا آدمی کہیں گیا ہو، تو صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو کہیں نہیں گیا ہوا، وہ تو حی ہے لا یموت ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ ہے اور ہر وقت نگران ہے۔ ایک یہ اس میں سمجھنے والی بات ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بعض لوگ خلیفہ کو لیتے ہیں اس امانت کے بارے میں جس کا اللہ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ خلیفہ سے مراد دراصل وہ بار امانت ہے جو امانت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر زمین اور آسمان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا اور زمین کے اندر رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول اور ضابطہ ہے۔ اچھا دوسرا ایک اہم نقطہ یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے لحاظ سے یہاں پر خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ سمجھ آ گئی آپ؟ خلیفۃ اللہ بنے گا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے، مرکب اضافی کے بارے میں کسی کو علم ہے تو وہ بتائیں۔ جی نسبت کی جاتی ہے خلیفۃ اللہ میں اللہ کا خلیفہ۔ جی مرکب اضافی کا مطلب ہے یو شو دی پوزیشن، یہ میرا گھر ہے، یہ احمد کی کتاب ہے، یہ اسلم کا قلم ہے۔ تو یہاں پر خلیفۃ اللہ کا لفظ تو ہے نہیں، صرف یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو
آگے ذرا آیت پڑھے نا اگر آپ، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس میں بنائے گا، پیدا کرے گا ایسے کو جو اس پہ فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں صفتیں، فساد کرنا اور خون بہانا، آپ سمجھتے ہیں یہ آدم علیہ السلام میں موجود ہے؟ نہیں سر، بالکل، تو یہاں سے آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھ لیں کہ یہاں آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بنی آدم کی بات، کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی اور پیغمبر ان دونوں صفتوں سے پاک ہوتے ہیں، نہ وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ وہ خون کو بہانے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی آدم کی بات کی، اور یہ بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، تو وہاں سے آپ مراجعت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہوا تھا، سورہ ہجر میں فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنوں کو پہلے ہی پیدا کیا ہوا تھا بو والی آگ سے، یعنی کہ ایسی آگ جس میں بدبو سی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پہلے جنوں کو پیدا کیا، تو جنوں نے جب یہاں پہ سرکشی کی تو اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نیابت جو ہے وہ انسان کو سونپ دی، اور پھر قرآن مجید کے اندر اس بات کا صراحت کر دی وَجَعَلَهُمْ خَلَائِفَ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنا دیا۔ تو اس سے یہ صراحت ہوتی ہے ہمارے یعنی کہ ذہن کے مطابق، جو مفسرین نے اس کی تائید کی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو بعد میں پے در پے ایک دوسرے کے بعد آئیں گے۔ ہاں جی، وضاحت ہوگی سب کو؟ جی سر۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے نا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس میں بارے فرمایا۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ایک بات کنفرم کر لیں، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے مَن یُفْسِدُ فِیہا وَیَسْفِکُ الدِّمَاء، یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ بنی آدم کے بارے میں، پہلی بات یہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایک کے بعد دوسرے آئیں گے، دوسرے کے بعد تیسرے آئیں گے۔ اور تیسری بات جو آگے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ وہ فساد کرے گا یا اس میں خون بہائے گا؟ تو صاف ظاہر ہے جب وہ آگے کہیں نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو دو اس کی تشریحات کی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے ان کو پہلے علم دے دیا تھا کہ یہ ایسا کرے گا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کر دی، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پہلی جو مخلوق اللہ نے پیدا کی تھی یہاں پر، اس کے حالات سے اندازہ لگا لیا کہ اس مخلوق کو اگر اختیار دیا جائے تو یہ بھی وہی کام کرے گا جو اس مخلوق نے کیا۔ یہ اس کے مختلف معنی ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی آپ کو؟ یس سر۔ اور وہ فرمایا وہ نحنو، جبکہ فرشتے فرمانے لگے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور تعریف کیا ہوتی ہے؟ اس ذات کی تعریف کی جاتی ہے جس کی تمام صفات اپنی ہوں، ذاتی، کسی کی دی ہوئی نہ ہو۔ اس لحاظ سے آپ بتائیں کہ کیا حمد، تعریف اللہ کے علاوہ کسی اور کی جا سکتی ہے؟ نو سر۔ کیونکہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس ذہن ہے، یہ سب آپ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، لہذا آپ میں سے کسی کی حمد نہیں بیان ہوگی۔ حمد صرف اور صرف اس کی بیان ہوتی ہے جس کا کام، جس کی صفات ذاتی ہو اور اختیاری ہو۔ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ کے پاس کئی صفات موجود ہیں لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس یہ صفت تو موجود ہے کہ وہ علاج کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہر مریض کو ٹھیک کر دے یا کسی مردے کو زندہ کر دے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی بات؟ تو فرشتوں نے بیان کیا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور تقدیس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے حوالے سے جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بے سر و پا کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیارات لوگوں میں تقسیم کر دیے، تو اس سے برات کا اظہار کرنا، تقدیس کرنا۔ قال انی عالم، تو اللہ نے فرمایا میں بے شک جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مراد ہے کہ اصل علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور وہی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس علم کو جانتا ہے اور کسی کو اس علم کا احاطہ نہیں۔ آگے فرمایا وہ علامہ، اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم کو الاسماء کلھا، تمام کے تمام نام۔ تو یہ نام جو ہے اسم کی جمع ہے اسماء،
تو وہ نام اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیے، اور وہ نام کیا تھے؟ خواص کا علم، چیزوں کے خواص کا علم جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو فرشتوں نے بیان کیا کہ ہم وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فقال، اور پھر اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے نام بتاؤ ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اچھا، یہ جو اسماء ہے ان کے بارے میں جان لیجئے، یہ ہے خواص کا علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نا تھوڑا سا علم دیا انسان کو، سرسری سا علم، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے سبزی کا علم ہے، پھلوں کا علم ہے، علاج کا علم ہے، ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا علم دے دیا، اور پھر انسان نے اپنے حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے اس کے اندر نئی سے نئی ترقی کی، جس کی تازہ ترین شکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم نیٹ کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو فقال انبئونی، تو اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے جواب دیا آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس صرف وہی علم ہے، الا ما علمتنا، جو تم نے ہمیں سکھا دیا، اور انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے الفرشتوں کا جواب، کیا فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے اے اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ تو اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں ہے، علم غیب سارے کا سارا وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ باقی تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں، ان کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے جتنا ان کے لیے ضروری تھا، اور تمام علم جو علم غیب ہے وہ سارے کا سارا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ جی آج آپ کی کلاس ہے۔